ہم نے سڑکیں بنائی. پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا اس مشکل وقت میں سب سے بڑا ریلیف پیکج 1200 ارب کا پرائم منسٹر عمران خان نے دیا, تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریلیف کے باقی پروگراموں کی بات کریں, جس طرح کہ اس وقت مشکل معاشی صورتحال میں جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی, دنیا کی مضبوط معیشت ہے اور دنیا کا مضبوط ہیلتھ سسٹم اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر سکا اور وہ بے بس دکھائی دیا, تو اس دوران بھی 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 12,000 فی خاندان پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے رکھا گیا اور دیا گیا. چونکہ بار بار سڑکوں کی اور سی پیک کی بات ہوتی ہے, میں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز رکھنا چاہتا ہوں, لیکن جب ہمیں ذمہ داری ملی تو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اصول رکھے تھے ہر وزارت کے سامنے, ہر محکمے کے سامنے, کہ کس طرح پاکستان کے جو تباہ حال ادارے ہیں ان کو کس طرح ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے بنیادی اصول جو NHA کے اندر ہم نے رکھے کہ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی, گورننس کا بہترین نظام, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا ٹیکنالوجی کی طرف جانا تھا, ای بلنگ, ای بڈنگ, ای پروکیورمنٹ کی طرف, یہ چیزیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سروس ڈیلیوری ہے اس کو بہتر کرنا تھا, اور الٹیمیٹلی ہم نے جانا تھا سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف. یہ آبجیکٹو ہم نے موجودہ حکومت نے قوم کے سامنے رکھا. میں آپ کے سامنے پہلے ڈیٹیلز رکھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر جب ہم نے عمل کیا تو اس کے کیا نتائج آئے پچھلے 20.5 مہینے کے اندر اور 1 سال کے اندر, اور پھر آگے کے لیے کون کون سے بڑے منصوبے. میں قوم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے لے کے آئے ہیں, اور وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. مطلب یہ کہ قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ نہیں بننا کہ PSDP میں اس کی ایلوکیشن ہو اور جو پیسہ صحت کے اوپر, تعلیم کے اوپر, صاف پانی کے اوپر لگنا ہے وہ سڑکوں کے اوپر لگ جائے. تو وہ بھی آپ کے سامنے میں منصوبے رکھتا ہوں, اور خوشی ہوگی آپ کو کیونکہ اس میں ہم نے جو محروم علاقے تھے, مغربی روٹ کی, ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم بھی بات کرتے تھے کہ جب آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو مغربی روٹ بھی بننا چاہیے کیونکہ وہ شارٹیسٹ روٹ ہے اور لوگوں کی زندگیاں بھی وہاں سے آپ جب بہتر کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان, ساؤتھ پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا, اس کو ہم نے بھی ترجیح دی ہے. تو میں وہ منصوبے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے پہلا بنیادی جو آبجیکٹو تھا ہمارا آسٹیریٹی. پرائم منسٹر عمران خان نے جاتا کہ ہر وزیراعظم جب آیا تو وزیراعظم کے عالیشان ہاؤس کے ساتھ ساتھ 5 کیمپ آفیسز بھی رکھے گئے تھے. پرائم منسٹر عمران خان اپنے ذاتی گھر میں رہائش پذیر ہے اور اس کے اخراجات خود اٹھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم آفس جو ہے اس کے پہلے سال انہوں نے 30 کروڑ 5 لاکھ کی کمی کی وزیراعظم آفس کے اخراجات میں, اور 18 کروڑ سے زائد دوسرے فائنینشیل ایئر میں جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا اس سے بھی کم انہوں نے صرف کیا, اس میں بچت کی. لہٰذا پرائم منسٹر کی اسی ویژن کے مطابق NHA کے اندر بھی ہم نے آسٹیریٹی سے کام لیا, اور جو 20 مہینے کے اندر ہماری بچت ہوئی ہے وہ تقریباً 1 ارب 61 لاکھ روپے جو ہے اس میں ہم نے اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی میں بات کر رہا ہوں, اور میں اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. تو 1 ارب 61 لاکھ NHA نے بھی 20.5 مہینے کے اندر پرائم منسٹر کے آسٹیریٹی ویژن کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا, اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا. دوسرا, اس حکومت کا ایک بڑا نعرہ وعدہ قوم کے ساتھ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا. اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ہم نے پچھلے 20 مہینے کے اندر 11 ارب 90 کروڑ روپے جو ہے وہ ہم نے ریکور کیے ہیں. اس میں آڈٹ ریکوریز ہے, اسپیشل آڈٹ ہوئے,
باقی ابھی ہمارا ریسنٹلی جو مینٹیننس کا نظام ہے اس کا بھی ایک کریش آڈٹ ہوا ہے, اس کی بھی جو آڈٹ ریکوریز ہے وہ آگے ہونے جائے گی اور اس میں بھی بہت ساری ریکوریز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اکاؤنٹیبلٹی کے منشور پہ عمل کرتے ہوئے 11.90 ارب روپے ہم نے اس جو ایک آبجیکٹو تھا ہمارا اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس میں ریکور کر لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور ویژن ہے کہ ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے. اب سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف آپ کیسے جاؤ گے کہ آپ اپنا ریونیو بڑھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے آپ ایسے سڑکوں کے منصوبے لے کے آؤ کہ جو کہ اکنامکلی وائبل ہو, کمرشلی فیزیبل ہو, تاکہ آپ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکے, قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ کم سے کم تر ہو اور وہ پیسہ آتا جائے اور آگے کے لیے NHA سڑکیں بنائی لیکن اپنے پیسے سے سڑکیں بنائے. لہٰذا ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹارگٹ رکھا تھا اپنا 50 بلین تقریباً رکھا تھا دوسرے سال کے لیے بھی, لیکن اس وقت جو ہمارا ریونیو ہے اس میں پچھلے 20.5 مہینے کے اندر 35 ارب سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ 71.72% بنتا ہے. تو لہٰذا 35 ارب سے ہم نے زیادہ کا اس میں اپنا 20.5 مہینے میں ریونیو جو ہے اس میں اضافہ کیا. میں آپ کو یہاں پہ بہت ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک ریسٹ ایریا ہمارا لاہور فیصل آباد کے قریب تھا, اس کے 1 سال کا جو ٹھیکہ دیا گیا تھا سال کے NHA کو ملتے تھے 17 لاکھ روپے. جب آپ نے اوپن بیڈنگ کی اور آپ نے کمپٹیشن کی فضا قائم کی اور آپ نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا نظام دیا تو اسی 17 لاکھ جو 1 سال کو کہ آپ کو ملتے تھے آج 65 لاکھ 1 مہینے کے اس سے ملتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ ٹرانسپیرنسی کی طرف گئے تو آپ کو یہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد پاکستان میں کسی بھی سرکاری محکمے کے اندر خیبر پختونخوا سے ہم نے پچھلی حکومت میں آغاز کیا تھا ای بلنگ کا, لیکن ای بلنگ کا نظام جو ہے وہ حقلہ ڈی آئی خان جو CPX سڑک ہے وہاں سے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ ای بلنگ کا بھی آغاز کیا اور اگست کے بعد ہم پورا کا پورا ای پروکیورمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں ہوگا. ہمارا ریونیو دوسرا کیسے بڑھا کہ GIS میپنگ کی طرف ہم گئے اور اس میں کیا ہے کہ آپ کا جتنا بھی پاکستان کے نیشنل ہائی ویز ہے اور اس میں جو رائٹ آف وے بنتا ہے کہ سڑکوں کی ارد گرد جو کاروبار ہے کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے آپ کو ریونیو ملتا ہے, آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا, آپ کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں تھا. لہٰذا جب آپ GIS میپنگ کی طرف گئے تو وہاں سے آپ کو ایک جگہ کا چیئرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے ڈیش بورڈ پہ وہ تمام تفصیلات آتی ہے, سیکرٹری صاحب کے ڈیش بورڈ پہ وہ تمام تفصیلات آتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ کو کتنا ریونیو ملنا تھا اور وہ ریونیو ملنا شروع ہو گیا اور پورے پاکستان کی سڑکیں جو ہے وہ GIS میپنگ کی طرف چلی جائے گی. تو یہ بھی ہم نے شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب میں سڑکوں کے اوپر آؤں گا اور یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے کہ میں نے کہا کہ ہم کہیں کہ 200 ارب کا احساس پروگرام کہتے ہیں کہ سڑک بنائی, ہم کہتے ہیں کہ 100 ارب کا کامیاب جوان کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی, ہم کہتے ہیں کہ 1200 ارب کا ریلیف پیکج دیا کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی, ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ سادگی مہم شروع کر دی کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی. تو سڑکوں کے اوپر آتے ہیں کہ ان کے دور میں آخری 2 سالوں کی میں بات کروں گا کہ جو سڑکوں کے اوپر ایگزیکیوشن ہوئی تھی وہ 1230 کلومیٹر تھی. میں NHA کا آفیشیل ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, 1230 کلومیٹر تھی. جو ہم نے 2018 اگست سے لے کے مئی 2020 تک ایگزیکیوشن کی وہ 1824 کلومیٹر ہے. مطلب یہ کہ 48% اس میں بھی ہم نے اضافہ کیا. اب میں ذرا نئے منصوبوں کی طرف آتا ہوں کہ اس سال کی PSDP میں 57 منصوبے ہیں اور جو بڑے بڑے چند منصوبے میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں بلکہ اس سے پہلے CPEC کی بات کرتے ہیں. ہم نے CPEC کے جو ان کے دور میں کام شروع ہوا تھا جو حویلیہ تاکوٹ تھا, اس کے ساتھ ساتھ ملتان سکر تھا, اس کے اوپر ہم نے ٹائملی کام پورا کر دیا اور اس کا ہم نے ملتان سکر جو ہے اس وقت وہاں پہ ٹریفک بھی روا دوا ہے اور برہان سے ایبٹآباد مانسہرہ تک سڑک جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہم نے پہلے فعال بنا دی تھی اور اب تاکوٹ جو ہے وہاں پہ بھی ہم لوگوں کے لیے فعال بنانے جا رہے ہیں. تو یہ جو پرانی CPEC کے پروجیکٹس تھے اس کو ہم نے بروقت تکمیل اس کی یقینی بنائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے جو CPEC کے منصوبے, کیونکہ CPEC
آگے بڑھ رہا ہے. سی پیک پاکستان کا پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان اور چین کی دوستی کی اعلیٰ مثال بھی ہے, لیکن یہ پاکستانی قوم, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کی تمام لیڈرشپ وہ سی پیک کی ترقی چاہتی ہے. لہٰذا یہاں پہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا کہ چھوٹے صوبوں کی جو محرومی کا ایک احساس ہوتا تھا, کہ ہمیشہ سے یہ بات ہوتی تھی کہ آپ سی پیک تو علاقوں کی ترقی کے لیے اٹھا رہے ہیں, لیکن جو چھوٹے صوبے ہیں, جو پسماندہ علاقے ہیں, نہ صرف وہ شارٹیسٹ روٹ بنتا ہے بلکہ اگر آپ اس کی تکمیل کریں گے تو وہ علاقے بھی اس کے ساتھ اٹھ جائیں گے. لہٰذا ہم نے مغربی روٹ کے اوپر کام شروع کر دیا اور اس میں ڈوالائزیشن آف یارک جوب جو ہے 210 کلومیٹر کا, اس کے اوپر اس کی بھی منظوری ہوئی. دوسرا جوب کچلاک 305 کلومیٹر کا, جس کا پروکیورمنٹ پروسیس جو ہے مکمل ہو گیا, اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی جا رہے 310 کلومیٹر کا یہ بھی سڑک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جے سی سی میں پچھلے سال کے آخری مہینے میں جو کہ اس سال جے سی سی ہوئی, اس میں ڈی اے خان جوب جو ہے اس کی بھی منظوری ہو گئی جو مغربی روٹ تھا. تو لہٰذا سی پیک آگے بڑھ رہا ہے, نئے منصوبے اس میں آ رہے ہیں. لیکن خوش قسمتی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بلوچستان, ساؤتھ کے پی کے اور یہ علاقے جو ہے وہ بھی سی پیک کا حصہ بن رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاؤں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی پشاور سے ڈی اے خان جو ہے اس کی ریکمنڈیشن گئی ہے کہ اس کو سی پیک کا حصہ بنائے. اس کے اوپر ابھی غور ہونا ہے, لیکن ان کی طرف سے بھی ریکمنڈیشن گئی ہے. اور ساتھ میں پشاور سے ڈی اے خان کا موٹر وے جو ہے وہ بھی وہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اسی سال میں ایک اور خوشخبری سناتا چلوں کہ سوات موٹر وے کا ایکسٹینشن جو ہے سیکنڈ فیز ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سال شروع ہو جائے گا, اور فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے لینڈ ایکویزیشن کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں. اب میں آتا ہوں جو بڑے نئے منصوبے ہیں, اور خصوصاً سندھ, بلوچستان, ساؤتھ پنجاب, ان کے منصوبوں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا کیونکہ 57 پروجیکٹس ہیں. تو میں بڑے پروجیکٹس جو وہ ان علاقوں کی جن کو ماضی میں نہیں دی گئی تھی, میں وہ پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انڈس ہائی وے ڈوالائزیشن ہے شکارپور ٹو راجنپور, اور راجنپور سے ڈی جی خان, اور ڈی جی خان سے ڈی آئی خان. یہ بہت اہم شعار ہے, اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ بڑے ایکسیڈنٹ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. کافی عرصے دراز سے جو ہے یہ سڑک خستہ حالی کا شکار ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی. شکارپور سے راجنپور, راجنپور سے ڈی جی خان, ڈی جی خان سے ڈی آئی خان. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈوالائزیشن آف جوب کچلاک بلوچستان, ہوشاب اواران ایم ایڈ بلوچستان. پھر اس کے ساتھ جلجاہو بیلا بلوچستان, نکنڈی سے مشخیل تک بلوچستان, کراڑو سے وٹ تک بلوچستان, اور زیارت موڑ سے ہرنا تک بلوچستان. پھر لودرا ملتان ساؤتھ پنجاب. تو یہ سڑکیں وہ ہے جو کہ ان علاقوں کو ماضی میں اگنور کیا گیا تھا اور بہت اہم شاہراہ ہیں, یہاں پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, لہٰذا یہ اس پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بڑے منصوبے بنتے جا رہے ہیں, اور میں پھر آپ سے کہوں, جب ہم نے یہ ذمہ داری ملی تھی, میں چیئرمین صاحب کا, اپنے سیکرٹری صاحب کا, ان کی ویژن کو, ان کی محنت کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی یہ سوچ ہے کہ ہم نے قومی خزانے کے اوپر بوجھ سے کم تر کرنا ہے, سڑکیں پہلے سے زیادہ بنانی ہے, لیکن ہم نے ایسے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر ہم اس کو بنا سکے اور قوم کے اوپر بوجھ نہ ہو, تاکہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور پانی اور غربت کے خاتمے کے پروجیکٹس جاری رہ سکے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ماضی کے جو 2 سال کی میں نے کے پروجیکٹ بتائی اس سے زیادہ کلومیٹرز کے بنتے ہیں, لیکن قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ نہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر. اسی سال آغاز ہوگا جو ابھی اس کا جو آخریشن یا ایکسپریس وے یہاں پہ